مرضی سے سب کچھ کر سکتی ہو. کتنا اچھا نصیب ہے تمہارا. کاش میرا بچپن بھی باقی سارے بچوں کی طرح نارمل بچپن گزرا ہوتا. پر عقل سے کام لو اور جذبات کی پوٹلی کو نا سمندر میں اچھال دو. 10 لاکھ کا چیک عدیل بھائی نے تمہارے لیے بھیجا. یہ چیک انہیں واپس دے دیجیے گا. یہی سوال مجھے تنگ کرتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اور یہ ضرور کہیے گا کہ پیسوں سے رشتے نہیں خریدے جاتے اور صرف دماغ کا استعمال کرو. تمہاری آخری غلطی سمجھ کے تمہیں معاف کر رہی ہوں. میں نہیں معاف کر پاؤں گی عادی کبھی بھی ان کو اپنے اس محرومی کے لیے. یاد رکھنا جتنا اچھا کر رہی ہوں نا اتنا برا بھی کر سکتی ہوں، اور تم اسے میری آخری وارننگ سمجھنا. اپنی اوقات میں رہو. ویسے مہرو، پہلے تو تم نے کبھی دل سے نہیں سوچا، اب کیا ہو گیا؟ ہاں ورنہ جس کچرے سے اٹھا کر لائی ہوں نا واپس وہیں پہنچا دوں گی. اور یہ بات مجھے تمہیں دوبارہ نہ سمجھانی پڑے. کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مگر میں کیا کروں؟ جب اس زین کا چہرہ دیکھتی ہوں نا مجھے غصہ آنے لگتا ہے. I hope I've made myself clear. اپنے غصے کو نا ذرا قابو میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھاری نقصان اٹھانا پڑ جائے. مجھے تو ایک دم سے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان اسٹوپڈ لوگوں کو کیا جواب دینا ہے. بٹ تھینک یو. میری بھی بہن کا نام زارا تھا. اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے نا، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے تو چلیں. دوستو، ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے. اب زین کو جب فرحہ مہرو کے ساتھ اس کے سسرال بھجواتی ہے تو مہرو کیا کرتی ہے کہ وہ زین کو دھمکا دیتی ہے کہ تمہیں اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور زین کو واپس گھر بھجوا دیتی ہے. جس کے بعد زین جا کر سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ مہرو نے کس طریقے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اسے دھمکایا ہے. اور پھر عالیہ آتی ہے مہرو کے پاس اور کہتی ہے جب تم زین کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی تو اسے اندر لے کر کیوں نہیں گئی؟ مہرو کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں اس انسان کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں. عالیہ مہرو سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تھوڑی عقل سے تو کام لیا کرو. تم اپنے جذبات کو سمندر میں بہا دو، اور آج تک زندگی میں کبھی بھی تم نے اپنے دل سے تو کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہے، تو آج ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم دل کی سن رہی ہو؟ اگر تم یوں ہی اپنے دل کی مرضی چلاتی رہی نا تو یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی بھاری نقصان چکانا پڑ جائے. مہرو کہتی ہے اماں تم کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فرح کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دے. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ زین کو قابو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہوگا. زین کی بات ماننی پڑے گی تاکہ مجھے لگے کہ زین میری قدر کرتا ہے. دوسری طرف ہادی دوبارہ زارا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسے دوبارہ کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کے بارے میں دوبارہ سے سوچ لو زارا. یہ سن کر زارا کہتی ہے تم میری بات آج اچھی طریقے سے سن لو. میرا جس طرح کا بچپن گزرا ہے محرومیوں کے ساتھ، یہ میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں. میری بھی بچپن میں خواہشات تھیں کہ میں بھی باقی بچوں کی طرح اپنے ماں باپ کا پیار لیتی، اپنے باپ کا پیار لیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور باپ کی محرومی کا جو ساری زندگی میں شکار رہی ہوں نا، اب ابا چاہیں بھی تو بھی اس محرومی کو دور نہیں کر سکتے ہیں، اور میں اسے معاف بھی نہیں کر سکتی ہوں اس محرومی کے لیے. جس کے بعد زارا جب گھر پر جاتی ہے تو اس کی منیر سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے اور وہ اسے ایک چیک تھماتا ہے اور کہتا ہے
یہ 10 لاکھ روپے کا چیک ہے جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر زارا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چیک نا آپ ان کو واپس کر دیجیے گا اور کہہ دیے گا کہ پیسوں سے انسان رشتوں کو خرید نہیں سکتا ہے، رشتوں کے لیے رشتوں کی اہمیت ہونا ضروری ہے۔ اب عالیہ بھی دور کھڑی ہوئی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور 10 لاکھ کا سن کر تو اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ تو یہی چاہتی ہے کہ یہ چیک وہ رکھ لے، کیوں اسے واپس جانے دے۔ دوسری طرف مہرو اور سلمان کی محبت دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ اب زین دیکھتا ہے کہ مہرو اور سلمان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زین غصے میں آ کر وہاں پر تو وہ کچھ نہیں کرتا لیکن جا کر اپنی ماں کو ساری اصلیت بتا دیتا ہے مہرو کی، جس کے بعد جب مہرو گھر واپس جاتی ہے تو فرح کہتی ہے کہ تم شہر میں کیا کرتی پھر رہی ہو۔ یہ سن کر مہرو دوبارہ سے بدتمیزی کرے گی اپنی ساس سے، لیکن اس دفعہ فرح اس مہرو کو اس کی اوقات یاد دلوا دیتی ہے اور کہتی ہے یہ بات مت بھولو مہرو کہ میں تمہیں ایک کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر کے لائی ہوں، اور یہ مت بھولو کہ میں تمہیں دوبارہ سے اسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک سکتی ہوں، مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا، اور مجھے لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں تمہاری یہ غلطی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں، آئندہ تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی نہ مہرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ 2 منٹ میں اپنے بیٹے کو میں کہوں گی وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور یہ جو عیش و آرام تم اس گھر میں کر رہی ہو نا صرف اور صرف میری وجہ سے۔ دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا مہرو اپنی ساس کی باتوں میں آ جائے گی اور وہ ڈر جائے گی؟ کیا وہ زین کی عزت کرنے لگے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب زین کو جب فرح مہرو کے ساتھ اس کے سسرال بھجواتی ہے تو مہرو کیا کرتی ہے کہ وہ زین کو دھمکا دیتی ہے کہ تمہیں اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور زین کو واپس گھر بھجوا دیتی ہے، جس کے بعد زین جا کر سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ مہرو نے کس طریقے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اسے دھمکایا ہے، اور پھر عالیہ آتی ہے مہرو کے پاس اور کہتی ہے جب تم زین کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی تو اسے اندر لے کر کیوں نہیں گئی؟ مہرو کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں اس انسان کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ عالیہ مہرو سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تھوڑی عقل سے تو کام لیا کرو، تم اپنے جذبات کو سمندر میں بہا دو، اور آج تک زندگی میں کبھی بھی تم نے اپنے دل سے تو کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہے، تو آج ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم دل کی سن رہی ہو؟ اگر تم یوں ہی اپنے دل کی مرضی چلاتی رہی نا تو یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی بھاری نقصان چکانا پڑ جائے۔ مہرو کہتی ہے اماں تم کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فرح کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دے، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ زین کو قابو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہوگا، زین کی بات ماننی پڑے گی تاکہ مجھے لگے کہ زین میری قدر کرتا ہے۔ دوسری طرف ہادی دوبارہ زارا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسے دوبارہ کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کے بارے میں دوبارہ سے سوچ لو زارا۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے تم میری بات آج اچھی طریقے سے سن لو، میرا جس طرح کا بچپن گزرا ہے محرومیوں کے ساتھ،
یہ میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ میری بھی بچپن میں خواہشات تھیں کہ میں بھی باقی بچوں کی طرح اپنے ماں باپ کا پیار لیتی، اپنے باپ کا پیار لیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور باپ کی محرومی کا جو ساری زندگی میں شکار رہی ہوں نا، اب ابا چاہیں بھی تو بھی اس محرومی کو دور نہیں کر سکتے ہیں، اور میں اسے معاف بھی نہیں کر سکتی ہوں اس محرومی کے لیے۔ جس کے بعد زارا جب گھر پر جاتی ہے تو اس کی منیر سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، اور وہ اسے ایک چیک تھماتا ہے اور کہتا ہے یہ 10 لاکھ روپے کا چیک ہے جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر زارا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چیک نہ آپ ان کو واپس کر دیجیے گا، اور کہہ دیے گا کہ پیسوں سے انسان رشتوں کو خرید نہیں سکتا ہے، رشتوں کے لیے رشتوں کی اہمیت ہونا ضروری ہے۔ اب عالیہ بھی دور کھڑی ہوئی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے، اور 10 لاکھ کا سن کر تو اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، اور وہ تو یہی چاہتی ہے کہ یہ چیک وہ رکھ لے، کیوں اسے واپس جانے دے۔ دوسری طرف مہرو اور سلمان کی محبت دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ اب زین دیکھتا ہے کہ مہرو اور سلمان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زین غصے میں آ کر وہاں پر تو وہ کچھ نہیں کرتا، لیکن جا کر اپنی ماں کو ساری اصلیت بتا دیتا ہے مہرو کی۔ جس کے بعد جب مہرو گھر واپس جاتی ہے تو فرح کہتی ہے کہ تم شہر میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ یہ سن کر مہرو دوبارہ سے بدتمیزی کرے گی اپنی ساس سے، لیکن اس دفعہ فرح اس مہرو کو اس کی اوقات یاد دلوا دیتی ہے اور کہتی ہے یہ بات مت بھولو مہرو کہ میں تمہیں ایک کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر کے لائی ہوں، اور یہ مت بھولو کہ میں تمہیں دوبارہ سے اسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک سکتی ہوں، مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا، اور مجھے لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں تمہاری یہ غلطی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں، آئندہ تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی نہ مہرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ 2 منٹ میں اپنے بیٹے کو میں کہوں گی وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اور پھر تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور یہ جو عیش و آرام تم اس گھر میں کر رہی ہو نا، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا مہرو اپنی ساس کی باتوں میں آ جائے گی اور وہ ڈر جائے گی؟ کیا وہ زین کی عزت کرنے لگے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب زین کو جب فرح مہرو کے ساتھ اس کے سسرال بھجواتی ہے تو مہرو کیا کرتی ہے کہ وہ زین کو دھمکا دیتی ہے کہ تمہیں اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور زین کو واپس گھر بھجوا دیتی ہے، جس کے بعد زین جا کر سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ مہرو نے کس طریقے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اسے دھمکایا ہے، اور پھر عالیہ آتی ہے مہرو کے پاس اور کہتی ہے جب تم زین کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی تو اسے اندر لے کر کیوں نہیں گئی؟ مہرو کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں اس انسان کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ عالیہ مہرو سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تھوڑی عقل سے تو کام لیا کرو، تم اپنے جذبات کو سمندر میں بہا دو، اور آج تک زندگی میں کبھی بھی تم نے اپنے دل سے تو کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہے، تو آج ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم دل کی سن رہی ہو؟ اگر تم یوں ہی اپنے دل کی مرضی چلاتی رہی نا تو یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی بھاری نقصان چکانا پڑ جائے۔ مہرو کہتی ہے اماں تم کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فرح کا دماغ خراب ہو جائے۔
اور وہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ زین کو قابو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہوگا۔ زین کی بات ماننی پڑے گی تاکہ مجھے لگے کہ زین میری قدر کرتا ہے۔ دوسری طرف ہادی دوبارہ زارا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسے دوبارہ کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کے بارے میں دوبارہ سے سوچ لو زارا۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے تم میری بات آج اچھی طریقے سے سن لو۔ میرا جس طرح کا بچپن گزرا ہے محرومیوں کے ساتھ، یہ میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ میری بھی بچپن میں خواہشات تھیں کہ میں بھی باقی بچوں کی طرح اپنے ماں باپ کا پیار لیتی، اپنے باپ کا پیار لیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور باپ کی محرومی کا جو ساری زندگی میں شکار رہی ہوں نا، اب ابا چاہیں بھی تو بھی اس محرومی کو دور نہیں کر سکتے ہیں، اور میں اسے معاف بھی نہیں کر سکتی ہوں اس محرومی کے لیے۔ جس کے بعد زارا جب گھر پر جاتی ہے تو اس کی منیر سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے اور وہ اسے ایک چیک تھماتا ہے اور کہتا ہے یہ 10 لاکھ روپے کا چیک ہے جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر زارا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چیک نا آپ ان کو واپس کر دیجئے گا اور کہہ دیے گا کہ پیسوں سے انسان رشتوں کو خرید نہیں سکتا ہے، رشتوں کے لیے رشتوں کی اہمیت ہونا ضروری ہے۔ اب عالیہ بھی دور کھڑی ہوئی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور 10 لاکھ کا سن کر تو اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ تو یہی چاہتی ہے کہ یہ چیک وہ رکھ لے، کیوں اسے واپس جانے دے۔ دوسری طرف مہرو اور سلمان کی محبت دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ اب زین دیکھتا ہے کہ مہرو اور سلمان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زین غصے میں آ کر وہاں پر تو وہ کچھ نہیں کرتا، لیکن جا کر اپنی ماں کو ساری اصلیت بتا دیتا ہے مہرو کی۔ جس کے بعد جب مہرو گھر واپس جاتی ہے تو فرح کہتی ہے کہ تم شہر میں کیا کرتی پھر رہی ہو۔ یہ سن کر مہرو دوبارہ سے بدتمیزی کرے گی اپنی ساس سے، لیکن اس دفعہ فرح اس مہرو کو اس کی اوقات یاد دلوا دیتی ہے اور کہتی ہے یہ بات مت بھولو مہرو کہ میں تمہیں ایک کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر کے لائی ہوں، اور یہ مت بھولو کہ میں تمہیں دوبارہ سے اسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک سکتی ہوں، مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا، اور مجھے لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں تمہاری یہ غلطی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں۔ آئندہ تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی نہ مہرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ 2 منٹ میں اپنے بیٹے کو میں کہوں گی وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور یہ جو عیش و آرام تم اس گھر میں کر رہی ہو نا صرف اور صرف میری وجہ سے۔ دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا مہرو اپنی ساس کی باتوں میں آ جائے گی اور وہ ڈر جائے گی؟ کیا وہ زین کی عزت کرنے لگے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب زین کو جب فرح مہرو کے ساتھ اس کے سسرال بھجواتی ہے تو مہرو کیا کرتی ہے کہ وہ زین کو دھمکا دیتی ہے کہ تمہیں اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور زین کو واپس گھر بھجوا دیتی ہے۔ جس کے بعد زین جا کر سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ مہرو نے کس طریقے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اسے دھمکایا ہے، اور پھر عالیہ آتی ہے مہرو کے پاس اور کہتی ہے جب تم زین کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی تو اسے اندر لے کر کیوں نہیں گئی؟ مہرو کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں اس انسان کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ عالیہ مہرو سے کہتی ہے
مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تھوڑی عقل سے تو کام لیا کرو تم، اپنے جذبات کو سمندر میں بہا دو۔ اور آج تک زندگی میں کبھی بھی تم نے اپنے دل سے تو کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہے، تو آج ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم دل کی سن رہی ہو؟ اگر تم یوں ہی اپنے دل کی مرضی چلاتی رہی نا تو یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی بھاری نقصان چکانا پڑ جائے۔ مہرو کہتی ہے اماں تم کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فرح کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ زین کو قابو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہوگا، زین کی بات ماننی پڑے گی تاکہ مجھے لگے کہ زین میری قدر کرتا ہے۔ دوسری طرف ہادی دوبارہ زارا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسے دوبارہ کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کے بارے میں دوبارہ سے سوچ لو زارا۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے تم میری بات آج اچھی طریقے سے سن لو، میرا جس طرح کا بچپن گزرا ہے محرومیوں کے ساتھ یہ میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں، میری بھی بچپن میں خواہشات تھیں کہ میں بھی باقی بچوں کی طرح اپنے ماں باپ کا پیار لیتی، اپنے باپ کا پیار لیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور باپ کی محرومی کا جو ساری زندگی میں شکار رہی ہوں نا، اب ابا چاہیں بھی تو بھی اس محرومی کو دور نہیں کر سکتے ہیں اور میں اسے معاف بھی نہیں کر سکتی ہوں اس محرومی کے لیے۔ جس کے بعد زارا جب گھر پر جاتی ہے تو اس کی منیر سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے اور وہ اسے ایک چیک تھماتا ہے اور کہتا ہے یہ 10 لاکھ روپے کا چیک ہے جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر زارا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چیک نا آپ ان کو واپس کر دیجئے گا اور کہہ دیے گا کہ پیسوں سے انسان رشتوں کو خرید نہیں سکتا ہے، رشتوں کے لیے رشتوں کی اہمیت ہونا ضروری ہے۔ اب عالیہ بھی دور کھڑی ہوئی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور 10 لاکھ کا سن کر تو اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ تو یہی چاہتی ہے کہ یہ چیک وہ رکھ لے، کیوں اسے واپس جانے دے۔ دوسری طرف مہرو اور سلمان کی محبت دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ اب زین دیکھتا ہے کہ مہرو اور سلمان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زین غصے میں آ کر وہاں پر تو وہ کچھ نہیں کرتا لیکن جا کر اپنی ماں کو ساری اصلیت بتا دیتا ہے مہرو کی۔ جس کے بعد جب مہرو گھر واپس جاتی ہے تو فرح کہتی ہے کہ تم شہر میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ یہ سن کر مہرو دوبارہ سے بدتمیزی کرے گی اپنی ساس سے، لیکن اس دفعہ فرح اس مہرو کو اس کی اوقات یاد دلوا دیتی ہے اور کہتی ہے یہ بات مت بھولو مہرو کہ میں تمہیں ایک کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر کے لائی ہوں، اور یہ مت بھولو کہ میں تمہیں دوبارہ سے اسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک سکتی ہوں، مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا اور مجھے لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، میں تمہاری یہ غلطی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں، آئندہ تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی نا مہرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، 2 منٹ میں اپنے بیٹے کو میں کہوں گی وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور یہ جو عیش و آرام تم اس گھر میں کر رہی ہو نا صرف اور صرف میری وجہ سے۔ دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا مہرو اپنی ساس کی باتوں میں آ جائے گی اور وہ ڈر جائے گی؟ کیا وہ زین کی عزت کرنے لگے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب زین کو جب فرح مہرو کے ساتھ اس کے سسرال بھجواتی ہے
تو مہرو کیا کرتی ہے کہ وہ زین کو دھمکا دیتی ہے کہ تمہیں اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور زین کو واپس گھر بھجوا دیتی ہے، جس کے بعد زین جا کر سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ مہرو نے کس طریقے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اسے دھمکایا ہے۔ اور پھر عالیہ آتی ہے مہرو کے پاس اور کہتی ہے جب تم زین کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی تو اسے اندر لے کر کیوں نہیں گئی؟ مہرو کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں اس انسان کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ عالیہ مہرو سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تھوڑی عقل سے تو کام لیا کرو، تم اپنے جذبات کو سمندر میں بہا دو، اور آج تک زندگی میں کبھی بھی تم نے اپنے دل سے تو کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہے، تو آج ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم دل کی سن رہی ہو؟ اگر تم یوں ہی اپنے دل کی مرضی چلاتی رہی نا تو یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی بھاری نقصان چکانا پڑ جائے۔ مہرو کہتی ہے اماں تم کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فرح کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دے، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ زین کو قابو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہوگا، زین کی بات ماننی پڑے گی تاکہ مجھے لگے کہ زین میری قدر کرتا ہے۔ دوسری طرف ہادی دوبارہ زارا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسے دوبارہ کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کے بارے میں دوبارہ سے سوچ لو زارا۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے تم میری بات آج اچھی طریقے سے سن لو، میرا جس طرح کا بچپن گزرا ہے محرومیوں کے ساتھ یہ میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں، میری بھی بچپن میں خواہشات تھیں کہ میں بھی باقی بچوں کی طرح اپنے ماں باپ کا پیار لیتی، اپنے باپ کا پیار لیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور باپ کی محرومی کا جو ساری زندگی میں شکار رہی ہوں نا، اب ابا چاہیں بھی تو بھی اس محرومی کو دور نہیں کر سکتے ہیں، اور میں اسے معاف بھی نہیں کر سکتی ہوں اس محرومی کے لیے۔ جس کے بعد زارا جب گھر پر جاتی ہے تو اس کی منیر سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے اور وہ اسے ایک چیک تھماتا ہے اور کہتا ہے یہ 10 لاکھ روپے کا چیک ہے جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر زارا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چیک نا آپ ان کو واپس کر دیجئے گا اور کہہ دیے گا کہ پیسوں سے انسان رشتوں کو خرید نہیں سکتا ہے، رشتوں کے لیے رشتوں کی اہمیت ہونا ضروری ہے۔ اب عالیہ بھی دور کھڑی ہوئی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور 10 لاکھ کا سن کر تو اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ تو یہی چاہتی ہے کہ یہ چیک وہ رکھ لے، کیوں اسے واپس جانے دے۔ دوسری طرف مہرو اور سلمان کی محبت دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ اب زین دیکھتا ہے کہ مہرو اور سلمان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زین غصے میں آ کر وہاں پر تو وہ کچھ نہیں کرتا لیکن جا کر اپنی ماں کو ساری اصلیت بتا دیتا ہے مہرو کی۔ جس کے بعد جب مہرو گھر واپس جاتی ہے تو فرح کہتی ہے کہ تم شہر میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ یہ سن کر مہرو دوبارہ سے بدتمیزی کرے گی اپنی ساس سے، لیکن اس دفعہ فرح اس مہرو کو اس کی اوقات یاد دلوا دیتی ہے اور کہتی ہے یہ بات مت بھولو مہرو کہ میں تمہیں ایک کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر کے لائی ہوں، اور یہ مت بھولو کہ میں تمہیں دوبارہ سے اسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک سکتی ہوں، مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا، اور مجھے لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، میں تمہاری یہ غلطی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں، آئندہ تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی نہ مہرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، 2 منٹ میں اپنے بیٹے کو میں کہوں گی وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی،
اور یہ جو عیش و آرام تم اس گھر میں کر رہی ہو نا، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا مہرو اپنی ساس کی باتوں میں آ جائے گی اور وہ ڈر جائے گی؟ کیا وہ زین کی عزت کرنے لگے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل مفاد پرست کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب زین کو جب فرحہ مہرو کے ساتھ اس کے سسرال بھجواتی ہے تو مہرو کیا کرتی ہے کہ وہ زین کو دھمکا دیتی ہے کہ تمہیں اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور زین کو واپس گھر بھجوا دیتی ہے، جس کے بعد زین جا کر سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ مہرو نے کس طریقے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اسے دھمکایا ہے۔ اور پھر عالیہ آتی ہے مہرو کے پاس اور کہتی ہے، جب تم زین کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی تو اسے اندر لے کر کیوں نہیں گئی؟ مہرو کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں اس انسان کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ عالیہ مہرو سے کہتی ہے، مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تھوڑی عقل سے تو کام لیا کرو، تم اپنے جذبات کو سمندر میں بہا دو، اور آج تک زندگی میں کبھی بھی تم نے اپنے دل سے تو کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہے، تو آج ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم دل کی سن رہی ہو؟ اگر تم یوں ہی اپنے دل کی مرضی چلاتی رہی نا تو یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی بھاری نقصان چکانا پڑ جائے۔ مہرو کہتی ہے، اماں تم کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فرح کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ زین کو قابو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہوگا، زین کی بات ماننی پڑے گی تاکہ مجھے لگے کہ زین میری قدر کرتا ہے۔ دوسری طرف ہادی دوبارہ زارا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسے دوبارہ کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کے بارے میں دوبارہ سے سوچ لو زارا۔ یہ سن کر زارا کہتی ہے، تم میری بات آج اچھی طریقے سے سن لو، میرا جس طرح کا بچپن گزرا ہے محرومیوں کے ساتھ، یہ میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ میری بھی بچپن میں خواہشات تھیں کہ میں بھی باقی بچوں کی طرح اپنے ماں باپ کا پیار لیتی، اپنے باپ کا پیار لیتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور باپ کی محرومی کا جو ساری زندگی میں شکار رہی ہوں نا، اب ابا چاہیں بھی تو بھی اس محرومی کو دور نہیں کر سکتے ہیں، اور میں اسے معاف بھی نہیں کر سکتی ہوں اس محرومی کے لیے۔ جس کے بعد زارا جب گھر پر جاتی ہے تو اس کی منیر سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے اور وہ اسے ایک چیک تھماتا ہے اور کہتا ہے، یہ 10 لاکھ روپے کا چیک ہے جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر زارا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چیک نا آپ ان کو واپس کر دیجیے گا اور کہہ دیے گا کہ پیسوں سے انسان رشتوں کو خرید نہیں سکتا ہے، رشتوں کے لیے رشتوں کی اہمیت ہونا ضروری ہے۔ اب عالیہ بھی دور کھڑی ہوئی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے، اور 10 لاکھ کا سن کر تو اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، اور وہ تو یہی چاہتی ہے کہ یہ چیک وہ رکھ لے، کیوں اسے واپس جانے دے۔ دوسری طرف مہرو اور سلمان کی محبت دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ اب زین دیکھتا ہے کہ مہرو اور سلمان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زین غصے میں آ کر وہاں پر تو وہ کچھ نہیں کرتا، لیکن جا کر اپنی ماں کو ساری اصلیت بتا دیتا ہے مہرو کی۔ جس کے بعد جب مہرو گھر واپس جاتی ہے تو فرح کہتی ہے کہ تم شہر میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ یہ سن کر مہرو دوبارہ سے بدتمیزی کرے گی اپنی ساس سے، لیکن اس دفعہ فرح اس مہرو کو اس کی اوقات یاد دلوا دیتی ہے
اور کہتی ہے یہ بات مت بھولو مہرو کہ میں تمہیں ایک کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر کے لائی ہوں، اور یہ مت بھولو کہ میں تمہیں دوبارہ سے اسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک سکتی ہوں، مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا، اور مجھے لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں تمہاری یہ غلطی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں، آئندہ تم نے ایسی ویسی کوئی بھی حرکت کی نہ مہرو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ 2 منٹ میں اپنے بیٹے کو میں کہوں گی، وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اور پھر تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور یہ جو عیش و آرام تم اس گھر میں کر رہی ہو نا، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا مہرو اپنی ساس کی باتوں میں آ جائے گی اور وہ ڈر جائے گی؟ کیا وہ زین کی عزت کرنے لگے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔